أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ لیکچر نمبر 6 کے اندر کوئی پرابلم ہوئی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ادروائز مجھے اتنا یقین ہے کہ اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو اس فریگمنٹ کی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا ہے۔ آج ہم اب سٹارٹ کرنے والے ہیں لیکچر 7۔ لیکچر 7 کے اندر بھی ہم سینٹنسز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے واو کا ورڈ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیٹر پڑھا ہوگا، سوری۔ ایک یہ والا واو ہے اور ایک یہ والا واو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ ایک ہے حرف آف جر اور ایک ہے وہ جو اور لگانے کے لیے، یعنی انگلش میں ہم جس کو کہتے ہیں اینڈ۔ اب کوئی بات ہماری لمبی ہو جائے، جیسے کہ کہا جائے کہ میں یہاں گئی تھی، وہاں گئی تھی اور میں وہاں گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس اور کے لیے جو ہم عربک میں لیٹر یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وا کا ورڈ، ٹھیک ہے۔ اب عربک لینگویج کے اندر نا جو حرف آف جر کے لیے بھی ایک حرف آف جر کے اندر بھی ایک واو موجود ہے، باتا کاف لام واو، تو یہ وہی واو ہے۔ اب اس واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم، یعنی قسم لینا، I swear by، کہ میں قسم لیتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں دو قسم کے واو ہیں اس وقت، ایک ہے حرف آف جر والا اور ایک ہے جو اور لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم پہلے جو اسٹڈی کرنے لگے ہیں وہ ہے حرف آف جر والا۔ ابھی کوئی میں کنسیپٹ آپ کو نہیں سمجھا رہی ہوں، یہ صرف ہماری ایک تھوڑی سی قرآن کی بیوٹی سے ریلیٹڈ نا تھوڑی سی ڈسکشن ہونے والی ہے۔ حرف آف جر، اب اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یوزڈ فار این اوتھ ٹو سویئر، اوتھ یعنی قسم لینے کے لیے۔ جیسے ہماری اردو میں بھی ہم اکثر لیتے ہیں کہ تمہاری قسم یا اس کی قسم یا اللہ کی قسم یا اس کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسم کا ورڈ بہت ان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور باقی سوسائٹیز کے اندر بھی کیا پتا، گاڈ نوز کہ شاید ہو، لیکن اس قسم کو ہم استعمال کب کب کرتے ہیں؟ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس واو کا مطلب کیا تھا۔ واو کا مطلب ہے قسم، حرف آف جر کی بات ہو رہی ہے ابھی، حرف آف جر کے اندر جو واو تھا۔ اب اس قسم کو یوز کس لیے کیا جاتا ہے؟ وائی ڈو پیپل ٹیک اوتھس؟ لوگ قسم کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں لیتے ہیں قسم؟ پہلا ریزن ہے ہمارے پاس ٹو پروو دیئر پوائنٹ۔ پروو دیئر پوائنٹ یعنی اگر آپ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہو، اگر اگلا بندہ آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہا، when the listener is doubtful، جو آپ کی بات سن رہا ہے اس کو آپ پہ یقین نہیں ہے، وہ شک کا شکار ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر قسم لیتے ہو اور اس کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہو۔ تو یہ تو ہمارا پہلا ریزن ہو گیا قسم لینے کا۔ سیکنڈ ریزن ٹیسٹیمونی، یہ بھی سیم ہی ہے کہ جب کسی بات کو ثابت کرنا ہو تو پھر قسم لی جاتی ہے، جیسے کہ عدالتوں وغیرہ میں بھی لوگ گواہی دیتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں، یا پھر کہیں اور جیسے دوسری کنٹریز میں وہ لوگ بائبل کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا سیم ہی کیس ہے کہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جو ریزن ہے وہ سیکنڈ ریزن ہے ہمارا کہ لوگ قسم لیتے ہیں۔ تھرڈ ریزن ہمارے پاس پتہ کیا ہے کہ لوگ غصے میں لیتے ہیں، کہ غصہ ان کو آیا اور انہوں نے قسم لے لی اور غصے میں کہہ دیا کہ قسم ہے مجھے کہ میں اس کو مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسم لے لی انہوں نے کہ میں اس کو مار دوں گا یا پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پہلے لوگ طلاق کے لیے بھی یہ قسم کا ورڈ استعمال کر لیتے تھے طلاق دینے کے لیے، اور کوئی قسم اٹھا لیتے تھے کہ قسم ہے کہ میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، یا پھر کچھ بھی اس طرح سے۔ تو غصہ تھرڈ ریزن تھا جب قسم لی جاتی تھی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں غصے کے اندر قسم، اور ایک پلے فلی، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی کچھ ہو رہا ہو ہم مزاح میں قسم لے لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں خاص کر کے مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی آرڈینری میٹر میں، کسی عام معاملے میں قسم لے۔ قسم جائز ہے تو صرف اللہ کی لینا، اور جب اللہ کی قسم ہو اور وہ کسی عام معاملے میں لے لی جائے، ایسا تو نہیں ممکن نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم کیا دیا ہے کہ قسم لے سکتے ہیں مسلمان تو صرف اللہ کی لے سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹیز میں جو دوسری قسمیں ان ہے نا، وہ قسمیں جائز نہیں ہیں۔
تو جب اللہ کی قسم لینی ہے تو اس قسم لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب اللہ کی قسم لے رہا ہوں تو اٹ مینس کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اس چیز کے اندر، تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہ اس ذمہ داری کے احساس میں پھر اپنی قسم کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کچھ ریزنز ایسے بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے معاملے ہیں جہاں پہ لوگ مذاق میں قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ قسم کتنی بڑی چیز ہے۔ ففتھ ریزن ہمارے پاس کیا ہے؟ اینشنٹ عربس ہیڈ این ایکسٹرا ریزن، ان کے پاس ایک اور ایکسٹرا ریزن ہوتا تھا۔ ابھی تک ہم نے 4 ریزنس پڑھے ہیں، 2 پہلے تو ہمارے سیم ہی ہیں، تقریباً لگ بھگ ان کا ریزن سیم ہی ہے کہ اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے قسم لیتے ہیں، تھرڈ غصے کی وجہ سے، اور فورتھ مذاق میں۔ اب ففتھ ریزن ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قسم لینے کے لیے عربوں کے پاس ففتھ ریزن کون سا تھا، اور یہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا ریزن ہے، ٹو گیٹ یور اٹینشن۔ یہ اینشنٹ عربس کی عربی کی بات ہو رہی ہے، اینشنٹ عربک کی، کہ پرانے زمانے میں نا جو عرب کے لوگ ہوتے تھے وہ قسم اٹھایا کرتے تھے، کبھی کسی چیز کی یا کسی وقت کی یا کسی کی بھی قسم لی، اور وہ قسم کیوں لیتے تھے کہ غصے میں قسم نہیں لے رہے، مذاق میں نہیں لے رہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لے رہے، اٹینشن گین کرنے کے لیے کہ آپ کی بات میں آپ کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت ضروری ہے، اور اس ضروری بات کو کرنے سے پہلے آپ پھر قسم اٹھاتے ہیں۔ وہ عرب جو اینشنٹ عربس تھے وہ قسم اٹھاتے تھے اپنی بات کی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ٹو گین اٹینشن۔ اب یہ جو قسم ہوتی تھی نا، اس کے 2 پارٹس ہوتے تھے۔ اس قسم کے 2 پارٹ کیا تھے کہ ایک تو آبجیکٹ آف دی اوتھ ہوتا تھا اور ایک سبجیکٹ آف دی اوتھ تھا۔ آبجیکٹ آف دی اوتھ یعنی جس کی قسم لی جاتی تھی، اور سبجیکٹ آف دی اوتھ جو بیان کرنے کے لیے قسم لی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آبجیکٹ کیا ہے کہ جس کی قسم لی جا رہی ہے، اور سبجیکٹ کیا تھا کہ جس کو بیان کرنے کے لیے قسم لی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، والعصری۔ والعصری میں یہ سورۃ العصر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم لی ہے، وقت کی، اور یہاں پر یہ واو استعمال ہوا ہے حرف جر، اور یہ حرف جر وہ ہے جو قسم لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والعصری، اللہ تعالیٰ نے قسم لی، کس کی قسم لی ہے اللہ نے؟ آبجیکٹ کیا ہے یہاں پہ؟ وقت۔ I swear by time، ٹھیک ہے، قسم ہے وقت کی۔ تو اس کو جب انگلش میں دیکھا جاتا ہے نا، کہ اگر دیکھنا ہو کہ آبجیکٹ کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، اوتھ کا، قسم کا، تو کیا مطلب ہے کہ وٹ ایور کمز آفٹر واؤ، کہ واؤ کے بعد جو بھی آئے گا نا اس کی قسم لی جا رہی ہوگی۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والزیتون والفجر والضحیٰ والعصر، تو یہ وہ آبجیکٹس ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اینشنٹ عربس یہ استعمال کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن عربک لینگویج کو ایکسپلین نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، قرآن اس لینگویج کو یوز کر رہا ہے جو اس وقت کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے استعمال کرتے تھے وہی انداز قرآن پاک نے اپنے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی لینگویج کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں سے ان کو بات سمجھائی۔ اب یہ ریزن، ففتھ ریزن، ایکسٹرا ریزن تھا اینشنٹ عربس کا، کہ وہ قسم لیا کرتے تھے، اوتھ لیتے تھے، اور اوتھ میں کیا ہوتا تھا کہ 2 پارٹس ہیں اس اوتھ کے، قسم کے، ایک آبجیکٹ ہے اور ایک سبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کیا ہے کہ جس کی وہ قسم لے رہے ہیں، اور سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر، یعنی جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے قسم لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی انداز قرآن میں استعمال کیا، اور آیت ہے والعصری، قسم کس کی ہے؟ وقت کی۔ اب اس کے آگے سبجیکٹ میٹر ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ہیومن بینگس آر ان لاس، کہ جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے، انسان خسارے کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسم کس کی لی ہے؟ وقت کی، یہ آبجیکٹ ہو گیا۔ پھر ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سبجیکٹ کیا ہے؟ ہیومن بینگس آر ان لاس، کہ جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا عربس کا ایک ایکسٹرا ریزن، یہ تو عربس کا ریزن تھا۔ قرآن کے اندر نا ایک اور ایکسٹرا ریزن موجود ہے قسم کا۔ قرآن ایڈس another extra reason
وہ کیا ہے؟ objects become proof of the object. کہ قرآن کی اتھینٹیسٹی، قرآن کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ جب قسم لی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو جس آبجیکٹ کی لی ہے نا، تو وہ آبجیکٹ ثبوت بن جاتا ہے، گواہی بن جاتا ہے اس بات کی کہ جو آگے سبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے وہ 100% ٹروتھ ہے، 100% حق بات ہے. اور یہی اگزامپل اس کے اندر ہے. کبھی یہ نوٹ کیا تھا ہم نے؟ یہ سب یہ آبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ میٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے قسم کا؟ یہ قرآن کے اندر ہے کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پروف بن جاتا ہے سبجیکٹ کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم لی والعصر. سبجیکٹ کیا تھا کہ انسان خسارے میں. انسان کا خسارہ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے بیان کیا؟ کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان کا وقت اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، انسان خسارے کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے. ہر دن جو چڑھتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے جو دن چڑھتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے، عصر کے وقت تک وہ دن آہستہ آہستہ چلتا چلتا اپنے زوال کی جانب آتا ہے اور آخر میں رات آ جاتی ہے. یہ قرآن میں دیکھیں کہ صرف ایک لیٹر ہے واو، پر یہ ایک مائنڈ بلوئنگ کنسیپٹ ہے کہ اینشنٹ عربس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اوتھس لیتے تھے، اور اوتھس کا کیا تھا کہ اٹینشن لینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اینشنٹ عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب انہوں نے کوئی بات بیان کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں بیان کرنی ہے، تو اٹینشن لینے کے لیے اپنی آڈینس کو کی اٹینشن اپنی طرف گریب کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ قسم لے لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ استعمال کیا یہاں پر، قسم لی. اور قسم کیوں لی؟ اینشنٹ عربس کو یہ، عرب کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جو اب بیان کیا جا رہا ہے نا وہ تمہاری توجہ کا خاص منتظر ہے، وہ سبجیکٹ اس پر تمہاری توجہ لازمی آنی چاہیے. اب والعصری، اللہ نے وقت کی قسم لی، آبجیکٹ کا جو کنڈیشن تھی وہ بھی پوری ہوئی، جو سبجیکٹ تھا وہ بھی بیان کیا کہ انسان خسارے میں. پھر ایک ایکسٹرا ریزن تھا قسم کے لیے قرآن کا کہ جو سب آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پروف بن جاتا ہے سبجیکٹ میٹر کا، کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ 100% حق ہے. اور ان الانسان لفی خسر کی آیت کے اندر یہ بات والعصری کی قسم سے بیان کی گئی کہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ انسان خسارے میں ہے، تو یہ دیکھو کہ دے آر لوزنگ ٹائم، وہ ٹائم کو ہر لمحے لوز کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ خسارے کی جانب جا رہے ہیں. ہر انسان کی زندگی کا جو وقت ہے لمحہ لمحہ کر کے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لمحہ لمحہ. اور یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ خسارہ ہی تو ہے کہ جو پراپرٹی ہماری ہے، فرض کریں جو ہمارا ٹائم ہے نا، اس کو کہہ لیں کہ وہ ہماری منی ہے، ٹھیک ہے، پیسے ہیں ہمارے. اب ہمارے جو پیسے ہیں نا وہ ایک بوٹل کے اندر ہے، اور اس بوٹل سے تھوڑے تھوڑے کر کے نا وہ پیسے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب جب وہ پیسے نکل رہے ہیں نا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی کمی آ رہی ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ والعصر، وقت کی قسم لے کر اللہ نے سمجھایا کہ تم خسارے میں ہو، تمہارے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے. وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جس کی انسان قدر نہیں کرتا. اور اگر قدر کرنا شروع کر دے، اس کو آرگنائزڈ وے میں یوز کرنا شروع کر دے، مینجمنٹ میں وہ بہت اچھا ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی کو ایک پراپر ٹریک پر لے کر آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ لاپرواہی کا شکار ہے تو وہ اپنے وقت کو کھو رہا ہے، لمحہ بلمحہ اس سے وقت ضائع ہو رہا ہے اور وہ خسارے کی جانب جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اٹینشن دلوائی ہے اس سبجیکٹ کی طرف کہ تم وقت کی قدر کرو، نہیں تو تم خسارے میں جا رہے ہو. یہ اینشنٹ عرب کا طریقہ تھا کہ جب کوئی خاص بات کہنے لگے ہوتے تھے تو پہلے قسم لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات کی ہے کہ انسان خسارے میں، اور یہ بات انہی کے طریقے سے ان کو سمجھائی قسم لے کر. اور پھر قرآن کا ایک اور ریزن کیا تھا کہ آبجیکٹ پروف بن جاتا تھا سبجیکٹ کے لیے، جو کہ اس آیت کے اندر ہمیں نظر آیا. اب یہ وہ واو کی ایکسپلینیشن تھی جو صرف حرف جر کی ہے، صرف حرف جر کی، کہ قسم کے لیے یوز ہوتا ہے
اور لوگ اس قسم کو کس کس وقت استعمال کرتے ہیں اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے. جو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کوئی آپ کا پوائنٹ تو آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے قسم لیتے ہو, غصے میں لیتے ہو, مذاق میں لیتے ہو. مذاق میں اندر قسم نہیں لیتے کیونکہ قسم کا جواب دینا پڑتا ہے, اور کوئی قسم ایسی نہ لے جس کا جواب اللہ کو آپ نہ دے سکے. اور اینشنٹ عربس کا کیا طریقہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد قرآن کا جو طریقہ تھا اس کا ثبوت ہم نے اس آیت کے اندر دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور واو کی جس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. اینڈ یعنی اور, gives the chain effect. چین افیکٹ کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ ایک لمبی بات چل رہی ہے, چلتے چلتے پھر ہم نے اینڈ لگا دیا اور ہماری ایک چین ہی ہے کہ اس نے واؤ نے ہماری ایک چین بنا دی. اب اس کنسپٹ کو میں آپ کو ایک آیت کے اندر بھی دیکھیں, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ واؤ اینڈ والا ہے یا حرف جر والا ہے. اگر یہ واؤ حرف جر ہوتا نا تو یہ ورڈ اللہ حالت جر میں ہوتا, ٹھیک ہے, مجرور ہوتا, لیکن یہ مجرور نہیں ہے. اگر واؤ حرف جر والا ہوگا تو مجرور اگلا اسم ہوگا, لیکن اگر اگلا اسم اگر مجرور نہیں ہے تو اٹ مینس کہ یہ واؤ اینڈ والا ہے. یہ ڈفرنس ہے, اس طرح سے پتہ چلتا ہے. اب ایک ایگزامپل دیکھیں اس واؤ کے لیے. یہاں پہ ایک سینٹنس ہے میرے پاس, the master of the skies and the earth. the master of the skies and the earth کہ رب السماواتی والارض. ٹھیک ہے, اس کو انگلش میں ایک طریقہ میرے پاس کیا تھا لکھنے کا کہ میں اس کو لکھتا ہوں the master of the skies and the earth. دوسرا طریقہ کیا ہے, the master of the skies and the master of the earth. تو آسان چیز میرے لیے کیا تھی, the master of the skies and the earth. میں پورا نہ لکھوں اور میں اس کو اینڈ لگا کے the earth لکھ دوں. ٹھیک ہے, the master دوبارہ نہ لکھوں. عربک میں کیا ہوتا ہے, رب السماواتی والارض والناس والجن والملائکۃ. یہ آیت نہیں ہے, یہ ایک سینٹنس بنایا گیا ہے کہ the master of the skies and the earth and the people and the jinn and the malaika. ٹھیک ہے, the angels. اب دیکھیں ادھر ہمارے پاس کیا ہے, رب لائٹ ہے, الف لام نہیں ہے, یہ ہو گیا مضاف, حالت جر میں مضاف الیہ, 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 حالت جر میں مضاف الیہ. جب واؤ لگ جاتا ہے نا تو جو افیکٹ ہوتا ہے نا اس ورڈ کے اوپر وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, شفٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک چین افیکٹ بن جاتا ہے. اگر حرف نصب آ رہا ہے نا اور اس کے بعد کوئی ورڈ آیا ہے وہ بھی حالت نصب میں آ گیا, پھر آگے واؤ لگ گیا, پھر کوئی ورڈ آیا وہ بھی نصب میں ہو گیا, پھر واؤ آیا, پھر کوئی ورڈ آیا پھر نصب میں ہو گیا. اسی طرح حرف جر کے کیس میں ہوگا, وہ جو افیکٹ ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا. واؤ کی وجہ سے ایک کہہ لیں کہ بیریئر نہیں آتا, ایک ان کو پل مل جاتا ہے کہ وہ اپنا جو افیکٹ ہے وہ اس برج کے ذریعے آگے سے آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ مضاف ہمارے پاس ایک ہے, ون مضاف, بٹ 5 مضاف علیہ. ہمارے پاس 5 مضاف علیہ ہیں, 1 2 3 4 اور 5, اور یہ کیوں ہے, ڈیو ٹو چین افیکٹ آف واؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنس ہے. اوپر والا جو واؤ تھا حرف جر کا اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دے چکی ہوں. دوسرا جو واؤ تھا وہ یہ ابھی میں نے آپ کو ایک کنسپٹ سمجھایا ہے کہ جب واؤ لگ جاتا ہے تو جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ کس چیز کے لیے, یہ آسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر یہاں پہ ہوتا ہے رب السماواتی, رب الارضی, رب الناسی, رب الجنی, رب الملائکتی, تو یہ ایک لمبی بات ہو جاتی. بات کو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا. تو اسپیچ کبھی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے. جیسے کہ اب یہاں پہ ہوتا the master of the skies and the master of the earth and the master of the people and the master of the jinn and the master of the angels. تو یہ کیا بات ہو جاتی, ایک لمبی بات ہو جاتی. اسپیچ کو ایک پراپر فارم میں لانے کے لیے کیا کیا گیا, اینڈ لگا دیا گیا, اور دی ماسٹر بار بار نہیں لکھا گیا. تو کیا ہوا, the master of the skies and the earth and the people and the jinn and the angels. تو جو افیکٹ تھا مضاف علیہ ہونے کا, جر ہونے کا, وہ باقی سارے ورڈز میں ٹرانسفر ہو گیا, اور سارے کے سارے ورڈز وہ کیا ہو گئے, حالت جر میں آ گئے. تو یہ ہماری ایکسپلینیشن تھی واو کے لیے. اب آگے کا جو ٹاپک ہے وہ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے, کیونکہ
تھوڑے سے فریش ہو کر آئیے گا. نیکسٹ لیکچر تھوڑا سا زیادہ نہیں، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن جب آپ اس کو پراپر وے میں سیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. اور صرف گیٹ ٹو نو ہے ہماری، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نو ہاؤ کرنی ہے ہم نے سینٹینسز کے ساتھ. اب ہم سینٹینسز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور جو میں نے آپ کو نصیحتیں کی ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کریں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، وہ اس لیے کہ اب آگے اسٹڈی انٹینس ہونے والی ہے. اسٹڈی انٹینس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں مشکل ہوں گی. مشکل نہیں ہوگی، آسان ہوگی، کیونکہ ہم انہیں کریں گے. ہمیں ایک مرتبہ نہیں آئے گا، ہم 2 مرتبہ سیکھیں گے. ہمیں 2 مرتبہ نہیں آئے گا، ہم 3 مرتبہ سیکھیں گے. جب تک ہم اس چیز کو اچھے سے کر نہیں لیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر وقت لگتا ہے تو ہم وقت لگا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جسٹ سلیبس کور کریں اور کورس کور کرنے کی ہماری جلدی ہو، باقی ہم صحیح سے سیکھ نہ سکیں. تو ایسی بات میں تو کرنے نہیں والی ہوں، ورنہ میں آپ لوگوں کو کرنے دوں گی. تو بے فکر ہو کر بالکل ریلیکس ہو کر سیکھیں اور موٹیویٹڈ رہیں کہ کل سے ہم انشاءاللہ اپنے سینٹینس اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.